الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وارزقنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا دیکھو، ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا نا، ہم نے اس میں الحمدللہ وضاحت کیے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے متعلق ہم نے بات کری۔ اب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں نا، یہ بہت بڑا رول ماڈل ہے، یعنی کہ ایک نمونہ ہے عمل کرنے کا، اور پوری کل کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر غیر مسلم بھی جو ہے نا، انگریز لوگ، یہ بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مینرز کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں نا، بھائی ادھر آ جائیں، ادھر اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے جو ہے نا، انسان اخلاق کے ذریعے سے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کو یوں سمجھا جاتا ہے، باتیں نہیں کرتا، کہ جیسے اس زمانے میں نا ہمارے مجھے تاکہ نظر آؤ، جو ہمارے زمانے میں نا بہت سے لوگ عبادات کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، اور بھی بڑی عبادات کرتے ہیں۔ تو ان کی جو گویا شاہراہ ہے نا، سڑکیں، ان پہ گاڑیاں کیا ہیں، ان پہ ہجوم لگا ہوا ہے، بھائی ادھر متوجہ ہو، او بھائی صاحب ایک طرف متوجہ ہو، تو آپ ادھر ہیں، اٹھیں ادھر ہیں، ادھر آئیں، ادھر اب کوئی بھی نہ جائے۔ تو یہ سارے راستے ان پر کیا ہے، کہیں ہجوم لگا ہوا ہے، ادھر دیکھیں آپ، نیچے نہیں دیکھیں، کہیں طرف اب کوئی بچہ میرے علاوہ کہیں نہ دیکھے، اس کو ایک جو ہے نا اب لگے گا، بہت زور سے لگے گا۔ اگر آپ پیچھے اب دیکھیں گے، ادھر نہیں بیٹھیں، ادھر آ جائیں، ابھی نہیں مارو، یہاں آ جاؤ۔ تو تمام سڑکیں جتنی بھی ہیں نا، ان پر گاڑیوں کی کیا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، یعنی کہ رش ہے۔ اور جو اخلاق والی سڑک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہری بڑی۔ تو اب آپ کی چاہے اسپورٹس کار ہو، فراری جیسے ہوتی ہے، یا اور اس میں جو ہے نا، اگر وہ رش والے روڈ پر ہے تو آپ اس کو بھگا ہی نہیں سکتے، سیدھے بیٹھو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیا ہے، آس پاس گاڑیاں، آپ اس کو نہیں بھگا سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سزوکی بھی ہے اور ایف بھی ہے، کوئی بات نہیں، بیٹر، لیکن روڈ آپ کا خالی ہے، سڑک خالی ہے، تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، تیز رفتاری میں بڑھا سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں صحابی نے رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ایمان کو کیسے مکمل کر سکتا ہوں؟ ایمان جو ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ پر یقین لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کرنا، ٹھیک ہے، فرشتوں پر یقین کرنا، آسمانی کتابوں پر یقین کرنا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگاؤں گا، والقدر خیرہ چھوڑ دو، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جميع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس کس کو یاد ہے؟ دونوں دعائیں، ایمان مفصل اور تو یہ اس کے اندر ہے ایمان کی ڈیفینیشن ساری، کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، میری بات سنو، تو اب ایمان انسان کا کامل ہو جائے، یہ صحابی سوال کر رہے ہیں، میرا ایمان کیسے کامل ہو؟ نبی علیہ السلام ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اخلاق بہترین بنائیں،
اور ایک شادی اور اسی طرح فرما رہے کہ مجھے جو ہے نا آپ شارٹ کٹ راستہ بتا دیں سب سے میں آگے بڑھ جاؤں. میں نے کام میں کیا فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کی خدمت کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگوں کی خدمت کیا ہے بھائی؟ آپ سب سے شارٹ کٹ جنت کا راستہ کما سکتے ہیں, بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے. تو اچھے اخلاق والا انسان کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے, اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے. اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں سل من قطع آتا, یعنی کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں. یہ میں پوچھوں گا بھی سنوں گا سب سے, میرے پیچھے کھیل رہے ہیں نا ان سے بھی پوچھوں گا. جو آپ سل من قطع آتا, جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں. معاف و امن ظلم آتا, آپ اس کو معاف کر دیں جو آپ پر ظلم بھی کرے, یعنی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں, ظلم بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا. وَتُعْطِي مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اور آپ اسے بھی اس کا حق عطا کرتے ہیں, دے دیں کہ جو آپ سے آپ کا حق بھی روک لے. یہ 3 نشانیاں ہیں کس کی؟ سب سے بہترین اخلاق کہ آپ کو اگلا جو ہے نا کاٹ رہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں. اگلا سل من قطع آتا, یعنی کہ آپ اپنے تمام ان لوگوں سے نا تعلق جوڑیں جو آپ سے توڑنا چاہتے ہیں. آپ سے دوستی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اس سے دین کی خاطر دوستی قائم کریں. آپ اس کو پیار محبت سے بنائیں, راضی کریں. اور اگر وہ آپ پر ظلم بھی کر رہے ہیں نا, باپ کو غلط آتا, آپ پر ظلم بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ معاف کر دیں, کنٹرول نہیں کریں, معاف کر دیں. اس کو معاف کر دیں اور آپ اس پر ظلم نہ کریں اور اس کے پر بھی ظلم نہ کریں. کیونکہ اللہ کے گھر کا ہے نا, ہمارا گھر کی چیز ہے, کل کو پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا میرے تو. ہاں, آپ اس کو بھی دیں جو آپ سے آپ کا حق روک لیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہترین اخلاق کے 3 اصول ہیں. اچھے اخلاق اس انسان کے ہوتے ہیں جس کے اندر یہ چیز ہے. آپ ہو گئے وہاں سے ادھر آئے, میں نے آپ کو ادھر بٹھایا تھا, وہاں کیوں گئے؟ بات سمجھ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو آگے, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کہتے ہیں 5 عادات جو بچے ہوتے ہیں. ہاں, سب سے پہلی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں. سچ بولنے کی بعد میں انہیں مٹی سے ہی نکل کے باہر آئے ہیں, مٹی کے اندر ہی جانا ہے نا. وہ لوہے کا نہیں بنا ہوتا, وہ بھی مٹی کا ہی بنا. یہ ہم انسان کس سے بنے ہوئے اس کو سمجھ میں آئی. ہر چیز ہماری مٹی سے بنتی ہے, مٹی سے گھس کے جانا نہیں گزرو گے, لوگ گزا دیں گے, کمر میں ڈال کے آتے ہیں نا سب, اور مٹی سے ہی نکلتے ہیں سب. اور اسی طرح بچے بھی پھر وہاں چلے گئے باتیں کرتے ہیں, اور بھائی صاحب ادھر آ جاؤ, اب ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, ادھر آ جاؤ. تو سب سے پہلی عادت کیا ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں, اور مٹی سے کھیلنے والے کے اندر آجزی رہتی ہے. مٹی میں ہاتھ کھیلنے اچھا ہے, مٹی کے اندر ہی مٹی جا رہی ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوگا, فلٹر ہو جائے گا. سر سب بولتے ہو پتلی بن جاتی ہے, مٹی میں کچھ چھپا رہے تھے سر, جیسے میں نے چھپا رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, دوسری عادت بچوں میں کیا ہوتی ہے کہ وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, پھر 2 سیکنڈ بعد دوستی کر کے کھیلتے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی لڑائی لڑائی ابھی مزہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے آپس میں کھیل کود رہے ہوتے ہیں. ابھی میں پوچھوں گا نا, نہیں جو بتائے گا تو آخری دن چل رہے ہیں. ابھی طیب بھی گائے گا, وہ فرسٹ میں چل رہی ہے, سیکنڈ میں, تھرڈ میں کوئی نہیں, تھرڈ میں کوئی نہیں ہے, سب نے مائنس نمبر کیا. تھرڈ میں آنے کا آپ کے پاس اچھا موقع ہے, آج کی اور کل کی کلاس میں. پھر
تیسری عادت بچوں کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا معاف کر دیں. وہ دل میں رکھتی نہیں بیٹھتے کہ بھائی جو ہے نا اس میں میرے سے لڑائی کی پلان کر رہے ہیں یہ بات سے بات نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا, معاف کر دیں. پہلی والا کچھ کیا تمہارا ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا جب آپ باتوں میں لگے وہ میں بتا دوں گا. اور تیسری عادت کیا ہوتی ہے ان کے درمیان بچوں کے اندر کہ وہ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, پہلی بات جھوٹ نہیں بولتے. بنا کر اور پانچویں عادت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ چوتھی تو بتائیے, تیسرے گھر بنا چوتھی تو بتائیے. چوتھی عادت یہ ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں. جیسا وہ بچے ہیں نا مٹی کے گھر بنا لیتے ہیں اور اس کو توڑ بھی دیتے ہیں. یعنی کہ وہ یوں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے, عارضی پانی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی یہ دنیا نہیں. اور پانچویں عادت بچوں کے اندر کیا ہوتی ہے, وہ ہمیشہ بڑوں کی وہ نرم دل ہے. تھوڑا سا کچھ ہو جائے رونے لگ جاتا ہے. تو اللہ کو ایسی ہی بندہ پسند ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بات سمجھ آئے. تو رونے والے اور اخلاص والے اور عمل والے اور ٹریننگ والے یہ لوگ ہیں بہت کم. حضور علیہ السلام میں فرمایا ہے کہ ساری انسانیت جو ہلاک ہونے والی ہے. میرے سب باتیں پوچھو میں جو ابھی حدیث سے بتا رہا ہوں, اور لیکن سوائے ان کے جو عمل کرنے والے. پھر فرمائیں کہ سارے کے سارے عمل کرنے والے بھی علم والے. پھر فرمائیں علم والے بھی جو ہے وہ سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے. اور پھر فرمایا عمل کرنے والے بھی سارے ہلاک ہونے والے ہیں, لیکن ختم ہو جائے لیکن سوائے ان کے اخلاص والے. اور آخر میں فرمائیں کہ اخلاص والے بھی بڑی خطرناک مصیبت کے اندر ہے. اصل ان کا اخلاص میں تب 2 نمبر ہی ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل اخلاص سے حاصل کرنے کے لیے 3 کام کرے. پہلا کام یہ کرا جائے کہ اول درمیان اور آخر ہر عمل کے اپنی نیت کو ٹٹولا جائے اور ری چیک کرے بار بار. دیکھیں کہ میں بھائی یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں. میں یہ قرآن یاد کر رہا ہوں, حفظ کر رہا ہوں تو کسی انسان کو دکھانے کے لیے, اپنے ماں باپ کو دکھانے کے واسطے یا اپنے دوستوں کو نہیں, بلکہ اللہ کے لیے میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہوں. درمیان میں بھی, شروع میں بھی اور آخر میں بھی اپنی نیت کو صحیح کریں, تجدید نیت کریں. اور دوسرے نمبر پر کیا کریں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے. پیچھے اور ٹائٹ پورا سیدھے بیٹھ جاؤ, اب ہاتھ یہاں سے نہ اٹھیں. اب خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے, اسی طرح جو نیک لوگ ہوں گے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ آئے گا. ان کے اندر اخلاص ہوگا تو وہ اخلاص آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے گا. تو یہ جیسے خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے اسی طرح سیدھے بیٹھ جاؤ گا. تھوڑا سا ادھر ادھر جگہ دے دو. یہ ہمارا وہ مدرسے کا بچہ تھا نا, وہ بلکہ اسکول کا بچہ 10 کلاس میں تھا, وہ فیل ہو گیا. کون 10 کلاس میں بچہ تھا. پھر وہ کرتے کرتے فیل ہوتے ہوتے اس کو 9 کلاس میں کر دیا. پھر 8 کلاس میں آ گیا, پھر 7 میں آ گیا, پھر 6 میں آ گیا. تو ابا نے جو ہے نا اماں کو بولا بھائی خیر کرتے بچہ پیچھے آ رہا ہے واپس یہ واپسی کا اس نے رول پکڑا. یہ بھی پیچھے جانے والے کام کر رہا, آگے بڑھنے والے ایک کام ہے. ہاں نہیں اس طرح دیکھو پیچھے نہیں جاؤ, بڑے بھی گھبرا جائیں. آگے بڑھو, آگے بڑھو, اس لیے بولتے ہیں آگے بڑھو, پیچھے نہیں جاؤ. یہ سمجھا بھی نہیں ہے تو بعد میں سمجھا دینا. اور تھوڑا سا یہ سمجھا, یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے یہ ایوی جھوٹ بول رہے. ابھی پوچھو گے نا مجھے کچھ بھی پڑھنے تو باہر نکل گئے اپنے الفاظوں. اور یہ بھی نہیں سمجھے, یہ بھی نہیں سمجھا, مجھے پتا ہے نا شکل ہم سب ہٹنا یار بتائیے گا. یہ آپ کو بات جا کے نہیں سمجھائیں گے. مسجد میں نہیں سمجھا. ہمارا نمبر کم ہو جا رہا ہے.
आप बात सुनो। तो इसी तरीके से है ना मान में पिटाई तीसरा अमल क्या होता है, अपनी नीयत को साफ सुथरा रखने के लिए ना पीछे होते हैं कि आप पीछे जा रहे हैं अपने हर अमल के अंदर जो है ना अल्लाह से डरे, खौफ भी रखें अपने दिल के अंदर, डर के जो है काम करें। जो है मैं जो ना हर अमल के बाद इस्तग़फ़ार भी करें, तौबा भी करें। अपने अमल पर आपने अपना अमल करने के बाद उस पर आपने बड़ा नहीं करना, ये तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बल्कि अल्लाह की बारगाह में आपने डर से रहना है। भाई साहब इधर आ जाओ। अब देखो, इसीलिए कहा जाता है इखलास वाले लोग क्या होते हैं, हिदायत के खिलाफ होते हैं। यानी कि इनकी नूर से, इनकी बरकत से जो है ना पूरे आलम के अंदर कायनात में हिदायत के फैसले में लोग नेकी की राह की तरफ आते हैं। जो मुखलिस होता है, इखलास वाले, इखलास वाले लोग जो है ना ये बड़ी आसानी से जन्नत में बड़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये मुखलिस होते हैं। इखलास के साथ कहते हैं कि अगर आपने एक गिलास पानी भी दुनिया में किसी को पिलाया तो वो उसकी बरकत से जन्नत में जा सकता है। अगर हमको पिलाया, हमको खिलाया, हमने एक किलो से हजारों गिलास एक डोरी को हमने पानी पिलाया था बेचारा वही है सर। सोचे हमने तो इंसान एक जो है ना वो खड़ा हुआ होगा जन्नत की लाइन में और एक खड़ा होगा दोज़ख की लाइन में, तो वो दोज़ख वाला देखने का भाग नहीं होगा, ये तो जन्नत की लाइन में खड़ा है, तो वो तो कहेगा कि भाई आप जो है ना मेहरबानी करें मुझे भी जन्नत में ले जाए, तो उसने इखलास से पिलाया होगा, इसीलिए वो कहेगा अल्लाह से सिफारिश करेगा या अल्लाह इसको भी जन्नत में मेरे साथ डाल, तो अल्लाह ताला उसको क्योंकि उसने इखलास के साथ ये काम किया। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं और ये बात हकीकत है कि एक दफ़ा आपने अगर ज़बान से इखलास से कहा हो ना अल्लाह, एक दफ़ा दिल से इखलास से आपने किसके लिए कहा, अल्लाह के लिए कहा, बोल के दिखाओ बेवकूफ़ों को पता ही नहीं बंदरों को क्या क्या बात, इसीलिए बोल रहे हैं सबको क्या हुआ अल्लाह अल्लाह गुनाह कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह उनको ना इस्तग़फ़ार करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, पता ही नहीं है तुमने सुना ही नहीं। ये अब सुन लो बात सुन लो। तो इसी तरह एक दफ़ा आपने अगर दिल से वाकई क्या कह दिया अल्लाह के वास्ते कहा, तो कहते हैं कि ये एक दफ़ा का दिल से इखलास से अल्लाह कहना आपको जन्नत में ले जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है, क्या ख्याल है। तो इसीलिए इखलास के साथ किया हुआ अमल जो हमने असल में सुनाई थी बात, असल में बयान असल में सुना था, क्या बताया था आपने मुझे बताया था कि वो एक आदमी जो है गुनाह के लिए एक औरत को रोक लेता है, तो वो मजबूर होते हैं तो वो रोने लग जाता है। बनी इसराइल के 3 शख्सों का वाक़या सुनाया। बनी इसराइल के 3 लोग थे, ये बुखारी शरीफ में हदीस है। तो बनी इसराइल के 3 लोगों में वो सफ़र करने निकले और तूफ़ानी बारिश हो गई, और क्या हुआ वो लोग गार में पनाह ले ली उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए। ठीक है, बैठ जाओ ना हमारे। तो एकदम क्या हुआ, ऊपर से चट्टान फिसल के जो है ना वो उनके गार के ना जो जगह खुली हुई थी जहाँ से वो अंदर गए थे वो बंद हो गई, उसके आगे गिर गए। अब वो तीनों बंद हो गए, अब तीनों ताकत लगा रहे भाई तो तीनों हाथ उसको ताकत से हटा रहे, चट्टान हट नहीं रही। तो अब तीनों ने अल्लाह को वास्ते दी अपनी अच्छाइयों के, नेकियों की, जिनमें पहले ने कहा मैं अपनी वालदा की इतनी खिदमत करता हूँ, जब घर आता हूँ तो उनको पहले दूध पिलाता हूँ, फिर बाद में बच्चों को पिलाता हूँ। बच्चे भले भूख से बिलखते होते
لیکن وہ پہلے والدہ کو دودھ دیتا تھا اور کہتے ہیں اس دن میں کھڑا رہا، والدہ سو گئی، بچے روتے رہے لیکن بچوں کو بھوکا سلاتی اور صبح تک میں جاگتا رہا، والدہ جب جاگی صبح تک سوتی رہی، جب اٹھی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، تو یا اللہ اگر یہ میں نے نیکی آپ کے واسطے خالصتاً کی تھی تو اس کے بدلے آپ چٹان کھسکا دیں۔ کہتے ہیں اللہ نے اس چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا لیکن اتنا نہیں وہ کھلی کہ یہ لوگ باہر نکل گئے۔ پھر اسی طرح دوسرے نے واسطہ دیا کہ یا اللہ میں نے آپ کی خاطر ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، اپنا مال چھوڑ کے چلے گیا، اس کا حساب باقی لے گیا تو میں نے اس کا حساب سے کیا کرا، بکریاں میں نے خرید لی اور اس سے ریوڑ بن گیا۔ جب وہ بعد میں لوٹا تو میں نے چاہتا اس کی اصل رقم واپس کر دیتا لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اسی کی نیت کر کے بکریوں میں انویسٹمنٹ کری تھی، وہ بڑھ گئی، لہٰذا اس نے سارا ریوڑ اس کو دے دیا، وہ خوش ہو گیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو آپ چٹان کو کیا کر دیں، کھسکا دیں، اور کہتے ہیں چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرے نے اپنی رشتے داری کوئی لڑکی تھی، اس سے بڑا کام نہیں ہے، اجازت دیا، وہ مجبور بھی ہو گئی کہ قرضہ چاہیے تھا تو اس نے اس کو گناہ کے لیے تیار کر دیا، وہ رونے لگ گئی، آخری وقت میں کام ہوئی، اس کو خدا کا خوف آ گیا، یہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو گیا، گناہ سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اس کو پیسے بھی اتنے دے دیے اور جانے بھی دیا، بھائی آپ جاؤ اللہ کی رضا کی۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اخلاص کے لیے کیا تھا تو چٹان ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر چٹان ہٹا دی تینوں کو۔ تو دیکھیں اخلاص سے کیا ہوا عمل دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور کہتے ہیں اخلاص ایسی دولت ہے کہ یہ بڑھتی ہے، اگر آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ کی اولادوں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے خاندان میں یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، کہ انہوں نے ایک باغبان جو مالک تھا نا اس کے باغ میں خدمت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، آم کا باغ تھا یا کسی پھل کا، تو ایک دن وہ مالک آ گیا، اس نے بولا مجھے رس پلاؤ میٹھا۔ اب انہوں نے کوئی وہاں سے نا وہ اتارا پھل اتارا تو اس میں سے رس نکالا، وہ کڑوا، اس نے دیا، یہ کون سا رس، اپنا رس لے کر آ گیا، یہ جو سننا چاہتے تھے نا وہ میں لے کر۔ پھر اس نے بولا بھائی اچھا دوسرے سے لاؤ، وہ دوسرے سے لے آئے، جب وہ دوسرے سے لے آئے درخت سے تو وہ بھی کڑوا، پھر تیسرے درخت سے لایا۔ اب مالک نے بولا سیدھے بیٹھ جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، سیدھے جاؤ، کوئی مستی نہیں ہوگی، دائرے میں حدود میں رہتے ہوئے ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اتنا زیادہ نہیں، اوور نہیں ہونا ہے۔ اب دیکھو وہ جب اس نے کہا بھائی آپ کو اتنا ہی نہیں پتا، آپ اتنے سالوں سے ادھر خدمت کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کون سے پھل میٹھے ہیں کس طرح؟ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے جو خدمت کے لیے بات کی رکھا ہے، کوئی پھل چکھنے کے لیے تو نہیں کہ میں ٹیسٹ کرتا رہوں، ہر پھل کو سوچ کروں، ہر ایک کا ٹیسٹ کروں۔ میں کہا بھائی اتنا ایماندار ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم میری بچے سے تمہارا نکاح کراتا ہوں اور باغ بھی اس کو دے دیا، ہاں باغ بھی اس کو ہدیہ کر دیا۔ کہتے ہیں اسی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئی، اور وہ اخلاص تھا نا ان کا، تو اخلاص کیا ہوتا ہے، خاندان میں بڑھتا ہے، آگے تک جاتا ہے، جو مخلص ہو، صرف اور صرف ہر نیکی کا عمل، ہر کام کرے کس کو دکھانے کے واسطے، صرف اللہ، لوگوں سے واہ واہ کے لیے نہیں، سمجھ آگے نہیں آ رہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب کھانے کی نشست کر لیتے ہیں، ابھی بیٹھے رہو ادھر ہی، وہاں تیاری